انکروچمنٹ پورے پاکستان کا تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے، بٹ کراچی کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے. اگر سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ہر جگہ یہ نظر آئیں گے کہ کراچی میں انکروچمنٹ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے. اب کراچی، چونکہ میری سروس کراچی میں زیادہ تر رہی ہے، میں ڈپٹی کمشنر ملی رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر کورنگی رہا ہوں، ایسٹ میں رہا ہوں، تو کراچی کا بیسیکلی جو اسٹرکچر ہے ایڈمنسٹریٹو وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے. پبلک کمپلینٹس کے لیے سسٹم موجود ہے لیکن کمپلینٹس ایکچولی ٹائم پہ ریزالو نہیں ہوتی. اس میں سے زیادہ تر 80% کمپلینٹس ہیں کوئی جینون ہیں بھی نہیں. تو ہر ادارے کا جو افسر بیٹھا ہوا ہے ایک ضلع میں، اس کے اوپر بھی ایک افسر بیٹھا رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو اپنے ڈائریکٹ کمپلینٹس ریٹرن میں اس سے جو سپیریئر افسر ہے اس کے پاس جمع کروائیں. اگر آپ کو ایک رول چینج کرنے کو ملے، گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا رول ہو، دیکھیں رول بنانا گورنمنٹ کا کام ہے اور ہم ایز اے انتظامی افسر ہمارا کام ہے امپلیمنٹیشن. السلام علیکم جی، میرا نام مبین سیگل ہے، میں فاؤنڈر ہوں سکسیس اسٹوریز پاکستان کا. کائنڈلی آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. وعلیکم السلام حکیم، میرا نام عرفان ہے اینڈ میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں. بیسیکلی میں نے سی ایس ایس کی ہے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایگزامینیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد میری ایلیکویشن ہو گئی تھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سی ایس ایس کرنے کے بعد ٹاپ موسٹ پریورٹی جو ہمارے کینڈیڈیٹ اسپائرنٹس دیتے ہیں وہ یہی ہے، جس میں آپ کی پورے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہم ہی اس پہ پوسٹنگس ہماری ہوتی ہے. تو وہ چاہے ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے سیکٹریز ہوں، چاہے چیف سیکٹریز ہوں یا فیڈرل سیکٹریز ہوں، تو وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہی جو امپلائیز ہیں وہ وہاں پہ سروس ہم اپنی دیتے ہیں. عرفان بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ کے انڈر آپ لوگ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی سی ایس ایس کرنے کے بعد ہماری فرسٹ پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ہوتی ہے، جو ایک سب ڈویژن کو اسسٹنٹ کمشنر لیڈ کرتا ہے بیسیکلی. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جو کہ ایک ضلع کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ضلع کے جتنے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے پی ڈی ایم اے ہو، چاہے جو بھی جتنے ادارے ہیں، وہ ضلعی جو ڈپٹی کمشنر اس کے انڈر آتے ہیں. بیسیکلی ڈپٹی کمشنر گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ، اس کا فیس ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. یعنی عوام سے لے کے جس بھی ادارے کو کہیں بھی کوئی شکایت اگر ہو تو وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اپروچ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی انتظامی ہیڈ ہم کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو. عام آدمی کو گورنمنٹ آفس میں کے لیے سفارش یا ریفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستان میں اگر ہم سمجھے تو گورنمنٹ آفسز میں یہ بالکل ایک المیہ ہے کہ ایک عام آدمی اپروچ نہیں ہے گورنمنٹ آفسز میں. اگر وہ جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی سے سفارش کروا کے ہی پہنچ جاتے ہیں. مگر میں یہ نہیں سمجھتا عام گورنمنٹ آفسز میں تو یقیناً یہ صورتحال ہو سکتی ہے، بٹ چونکہ ایک ڈی سی آفس جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ باقی اداروں میں، باقی آفسز میں اگر اس کا کام نہیں ہو رہا تو وہ کسی بھی وقت بغیر سفارش کے ڈپٹی کمشنر آفس میں وہ آ سکتا ہے. اور یہ ہماری اپنی طرف سے بھی یہی ہمیشہ کوشش رہی ہے، اور باقی جو ڈی سیز ہیں پورے سندھ میں، جو ہر ضلع کا جو سربراہ ہے، ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ عام عوام سے اپنے جو دروازے ہیں کھلے رکھیں، اور عام عوام کسی بھی وقت ڈی سی آفسز میں آ سکتا ہے اور اپنے جو بھی کنسرن ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ وہاں پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. عرفان بھائی، آپ انکروچمنٹ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ دیکھیں انکروچمنٹ پورے پاکستان کا تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے، بٹ کراچی کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے. اگر کراچی آپ 1970s کی بھی اگر اخبارات میں بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہی بیانات سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ہر جگہ یہی نظر آئیں گے کہ کراچی میں انکروچمنٹ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی انکروچمنٹ کی ذمہ داری ایک ادارے کی نہیں بنتی. اب کراچی، چونکہ میری سروس کراچی میں زیادہ تر رہی ہے، میں ڈپٹی کمشنر ملی رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر کورنگی رہا ہوں، ایسٹ میں رہا ہوں، تو کراچی کا بیسیکلی جو اسٹرکچر ہے ایڈمنسٹریٹو وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے باقی ضلعوں سے. یہاں مختلف ادارے ہیں، یہاں کینٹونمنٹ بورڈز ہیں جیسے، اب ان کی اپنی ایک جیورسڈکشن ہے، انکروچمنٹ ان کی ذمہ داری ہٹانا. مختلف جو میونسپل کمیٹیز ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کے ایم سی کے اپنی ایک مینڈیٹ ہے، وہاں کے انکروچمنٹ کے ایم سی کی ذمہ داری ہٹائیں. تو ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایک ایشو رہا ہے. سیکنڈلی کراچی شہر میں آپ پورے پاکستان سے جتنے جو لوگ ہیں جو روزی کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں وہ ٹیلے لگا کے مختلف جگہوں پر اپنی روزی کما رہے ہیں، تو یہ ایک ایشو ہے کراچی کا. بٹ وقتاً فوقتاً اس پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہوتی رہتی ہیں اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کراچی میں. پبلک کمپلینٹس کے لیے سسٹم موجود ہے لیکن کمپلینٹس ایکچولی ٹائم پہ ریزالو نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، پبلک کمپلینٹس میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے پورٹل بنایا گیا تھا کہ پبلک اب جس بھی عوام کو اگر کمپلین ہے وہاں پہ لانچ کرے. بٹ پبلک کمپلینٹس نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ، ہم نے بھی اس پورے پورٹل کو دیکھا تھا، عام اس میں سے زیادہ تر 80% کمپلینٹس کوئی جینون ہیں بھی نہیں.
لوگوں کو کچھ بھی نظر آ جاتا ہے وہ آ کے کمپلین وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ کہ جو ایکچوئل کمپلینٹس ہیں وہ اوور شیڈو ہو جاتی ہیں اس طرح کی فیک کمپلینٹس کی بنیاد پہ. تو جو ڈفرینٹ ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہاں کے افسران بھی پھر ان کمپلینٹس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور اس پہ زیادہ وہ فوکس نہیں کرتے. تو بہتر یہی ہوگا کہ پبلک کمپلینٹس, عوام سے میری درخواست ہے کہ جس ادارے کے خلاف اگر کمپلینٹ ہے تو ہر ادارے کا جو افسر بیٹھا ہوا ہے ایک ضلع میں, اس کے اوپر بھی ایک افسر بیٹھا رہتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو اپنے ڈائریکٹ کمپلینٹس ریٹن میں اس سے جو سپیریئر افسر ہے اس کے پاس جمع کروائیں, اس سے پبلک کمپلینٹس میں ایک خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے. ادروائز پورٹلز میں ملٹیپل جگہوں پہ کمپلینٹ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اس طرح سے. عرفان بھائی, آج کل بہت مسئلے چل رہے ہیں بقول جیسے فراڈ کیسز ہیں, لینڈ گریبنگ ہے, ان کی ہر چیز کے بہت مسئلے ہیں جو اکثر لوگوں کو شکایت دیتی ہے کہ ریزالو نہیں ہوتے. آپ کیا تاثرات کرتے ہیں اس چیز پر؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملٹیپل ایشوز ہیں. عوام کے جو مسائل حل ہونے چاہیے تھے وہ انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کی کوتاہی سمجھیں, ہمارے اداروں کی آپ جو بھی آپ سمجھیں اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. بٹ اگین دیئر از اے ہوپ. تو اداروں میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہیں, لینڈ گریبنگ کے کراچی میں ایشوز ہیں, انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں, فراڈ کے ایشوز ہیں, ملٹیپل بلڈر مافیا ان کے ایشوز ہیں. تو ملٹیپل فورمز ہیں وہاں پہ, جیسے کمیشن کراچی کا آفس ہے, وہ کسی بھی ادارے کے اگینسٹ آپ وہاں اگر کمپلین کریں وہاں پہ ملٹیپل وہ باڈیز بنائے گئے ہیں, وہاں پہ ان کمپلینس کو سنا بھی جاتا ہے, اور ڈی سی آفسز میں بھی آپ جائیں تو سنا بھی جاتا ہے. تو حل موجود ہے, بٹ ظاہر ہے کراچی چونکہ ایک میگا سٹی ہے, پاپولیشن زیادہ ہے یہاں پہ, ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ایشو تو ہے یہاں پہ. بٹ پبلک کو میری طرف سے یہی رائے ہوگی کہ پبلک کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ موجود ہیں یہاں پہ, متعلقہ ادارے موجود ہیں وہاں پہ, جینون ریٹن میں کمپلین کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ حل نہ ہو, تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں کراچی پہ. ہاں جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عرفان بھائی, ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو ایک رول چینج کرنے کو ملے, گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا رول ہو, تو آپ کیا رول چینج کریں گے, کیا امپلیمنٹ کریں گے رول, ایک نیا رول لانے کو؟ تو لیکن رول بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, اور ہم ایز اے انتظامی افسر ہمارا کام ہے امپلیمنٹیشن. ہاں جی. اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جب اگر کہ جی مسائل کا حل اگر لوکل گورنمنٹ ہے, کہ جی گراس روٹ لیول پہ پاور دیے جائیں لوگوں کو, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو, تو وہ بھی ایک حل جو ایک آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ایک پروونسز کی ایک ڈیبیٹ آج اوپن ہو گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے. ادروائز رولز, قانون, لاز, ہر چیز موجود ہیں. انفارچونیٹلی ان کی جو امپلیمنٹیشن والی سائڈ ہے وہ ویک ہے پورے پاکستان میں, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر کوئی بندہ یہ ڈپیوٹی کمشنر یا کسی گورنمنٹ ادارے میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے, کیا چیزیں, وہ کیا کرے, کیا رائے دیتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز پاکستان میں جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہے پروونشل لیول پہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے جو پروونشل پبلک سروس کمیشن کے تھرو دی جا سکتی ہے. سیکنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہائیسٹ ہے وہ ہے سی ایس ایس, ٹھیک ہے, سپیریئر سروس. تو اس میں آپ سے بالکل جو ہمارے جو لوگ مڈل کلاس ہے اس سے نیچے, وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب لینے کے لیے ہمیشہ سفارش کی ضرورت ہے, بٹ اس طرح نہیں ہے. 17 گریڈ اینڈ ابو ہمیشہ جو پوزیشنز ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہی آتی ہے. تو جو بھی بچہ اگر تیاری کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ آ سکے. آپ اگر لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہر سال سی ایس ایس میں, اس میں 50% بچے وہ ہوں گے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے محنت کی, ایگزامینیشن دی, انٹرویو میں کلیئر ہو کے وہ آ کے وہ ڈپٹی کمشنر بھی بن رہے ہیں, ڈی پی او بھی بن رہے ہیں, کسٹمز انسپیکٹر بھی بن رہے ہیں, کسٹم آفیسر بھی بن رہے ہیں, فارن سروس میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ اسپیس موجود ہے اس غریب کے لیے جو سمجھتا ہے کہ سفارش سے چیز ملتی ہے. تو میری یہی ہوگی ہمارے ینگ جو لاٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیں. وہ جو پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے پاس. بالکل ایسے ہے. عرفان بھائی, کوئی ایسی ایڈوائس جس سے آپ کی زندگی بدلی ہو, یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی ایڈوائس دی ہو اور جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہو کہ یہ ایڈوائس فالو کریں؟ دیکھیں ایڈوائس تو بالکل میرے ینگسٹرس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ محنت کریں. ظاہر ہے اگر آپ آج اگر پاکستانی عوام جو ینگسٹر اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ دیکھیں سسٹم نہیں چل رہا, تو بیسیکلی اگر سسٹم نہیں چل رہا انہوں نے آگے آنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طرح آگے سسٹم چلا سکتے ہیں, انہی گورنمنٹ اداروں میں آ کے وہ چلا سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چلا رہے تو وہ آئین اداروں میں سسٹم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, جنریشن ہی چینج ہے. سیکنڈلی ہیلتھ کے حوالے سے, اب دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو ہم جتنے گورنمنٹ سروس میں زیادہ تر ہمارے جو افسران ہیں وہ ہم اتنے انگیج رہتے ہیں اپنی گورنمنٹ سروس میں کہ ہیلتھ کو بالکل ہی ہم
پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس سے ملٹیپل کمپلیکیشنز آتی ہیں اور اسپیشلی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ میری ایک بالکل ہمارے افسران سے ینگ سے یہی ہے کہ بالکل ہیلتھ کو اپنے زندگی کا پارٹ بنائیں، باقی دنیا چلتی رہے گی اور کام ساری چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں. عرفان بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ آئے. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ یہ بول دیں سکسیس اسٹوریز پاکستان کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی سکسیس اسٹوری پاکستان کو سب سبسکرائب کریں. یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے جس میں جن لوگوں نے اپنے فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے ان سے انٹرویوز بھی لیا رہے ہیں، ان سے موٹیویشنل آپ کے گائیڈنس بھی یہاں پہ لیا جا رہا ہے. تو سب سے میری ریکویسٹ کہ اس کو سبسکرائب کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ عرفان بھائی آپ کے ٹائم کا. اوکے، تھینک یو، بہت شکریہ.